आगाज मैं काजी सईद साहब आपसे करना चाहूंगी। वेनेजुएला पर आपकी स्टडी बहुत वसी है, मुझे बताएं आप इस सूरत हाल को कैसा देख रहे हैं? क्या आपको ये लगता है कि ये एजैक्स ऑपरेशन जो किया गया था 1953 में और वो जो एजेंसीज थी ये उससे कुछ सिमिलैरिटी रखता है अभी जो वेनेजुएला में हुआ है? हाँ, ये नोरिगा का जो खिलाफ जो पनामा में था ये उससे सिमिलैरिटी यकीनन रखता है, मगर ये एक ख़ास केस है। इसको मैं शुरू ऐसे करता हूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक लीडर था, उसने एक बड़ी पते की बात की थी, दोज़ हू मेक अ रेवोल्यूशन हाफ अवे दे डिग देयर ओन ग्रेव्स। अब ये सारी कहानी हुई शुरू सेंचुरी के एंड में और इसका लीडर बुनियादी तौर पर ह्यूगो चेवेज़ था और उन्होंने उस वक्त PDVSA को नेशनलाइज करके तो बहुत बड़ी इस्लाहात की, बल्कि आपको हैरत होगी कि 2.4 मिलियन घर बना के फर्निश्ड उन्होंने तकसीम किए, जिसकी पॉपुलैरिटी की वजह थी। मगर जब ये आया और ह्यूगो चेवेज़ को बदकिस्मती से कैंसर हो गया कूले का और वो क्यूबा में जो है इस दुनिया से गया, उसके बाद निकोलस मदुरो ने दोनों तरफ खेला। देखें, बात ये है, दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं, अगर हम सोवियत रेवोल्यूशन की बात करें तो वो उसको आखिरी मंजिल तक लेके गए थे, या फिर दुनिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिंडिकेट है उसकी नौकरी करके बैठे रहे। तो ये जो दरमियान, ये भुट्टो का भी यही केस था, इनकलाब आएगा और जब जिस वक्त पावर में आए तो इनकलाब कहीं और हो गया, वही जागीरदार, वही सरमायादार, वही आके बैठ गए और देन यू सी व्हाट हैपेंड विद भुट्टो। तो ये क्लासिकल केस, ये अनफिनिश्ड इनकलाब था जो वेनेजुएला का, ये उसका उस शाखसाना था, ये वीकनेस की इसकी उसने जिंदा रखा उन लोगों को, उस तबके को जिसके खिलाफ ह्यूगो चेवेज़ ने इनकलाब किया था, और उसने भी पूरा नहीं किया था, मगर शायद वो पूरा कर जाता अगर जिंदा रहता। अब क्या है, अब वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी आ गई है, फिलहाल वक्ती तौर पर उसने टेक ओवर कर लिया है। अमेरिका ये कह रहा है जी हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं। ज़ाहिर है नज़र उसकी तेल पे है, जो वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के ज़ख़ीरे हैं। ख़तरा ये है कि फ़ौज किस तरफ देखेगी, क्या फ़ौज का कोई वो टेक ओवर कर लेगी? वहाँ पे रवायती लेफ़्ट की हार्ड कोर पार्टी है जिस पे बहुत ज़्यादा जबर किया था इसने निकोलस मदुरो ने, और एक टिकट पे 2 केस शो चला रहा था, सोशलिज्म भी कर रहा था और इंटरनेशनल सरमायादारी के दरमियान ही पिस कर रह गया। तो ये हमने पहले भी तारीख में देखा है कि जो जिस तरह से ये एक टिकट पे 2 शो खेलने वालों के साथ यही होता है। अगर वो अंदर या तो ना करता या तो ये शुरू ही ना करते, क्योंकि दुनिया में 2 ही निज़ाम है, भले एक बहुत पीछे चला गया और एक आजकल ज़रा सामने नज़र आ रहा है, मगर शदीद बुरान में है। रही अमेरिका की बात, अमेरिका ने ये क्यों किया, मैं आखिरी बात करके, अमेरिका के अंदर उसकी रूलिंग एलीट में एक खौफनाक ये तासुर है कि उनकी जो ताकत है वो ख़त्म हो रही है, ज़ायल हो रही है, और 2 पावर्स इमर्ज करके आ रही हैं। बट ये लैटिन अमेरिका में ये बहुत बड़ा अभी ख़तरे की घंटी है, वहाँ सिविल वार हो सकती है। याद रहे कि लाखों की तादाद में कलाशनिकोव इंपोर्ट करके अपनी पार्टी के लोगों को ह्यूगो चेवेज़ ने दी थी, वो असला वहाँ मौजूद है। अमेरिका ने अगर दोबारा ये गलती की जो उसने अफ़गानिस्तान में की थी या इराक़ में की थी, तो ये पूरा रीजन जो है इट में रिसीड इनटू ये एक बहुत बड़ी अबतरी में चला जाएगा। जी, और कुछ इसी तरह की सिचुएशन वेनेजुएला के पास कोलंबिया से भी सुनने में आ रही है। वहाँ के जो सदर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा और जिसके बाद सिविल वॉर पैदा होने का खदशा है। लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारे साथ इजाज महमूद मलिक साहब हैं, उनकी राय ले लूं। सर, मुझे बताएं, आपको लगता है कि कोई कोल्ड वॉर हो सकती है, और क्या वेनेजुएला की मदद को रशिया या चाइना पहुंच सकते हैं, ईरान भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब ने बड़ा अच्छा कंपैरिजन दिया। देखें, हम लोग उर्फ़ आम में जिस चीज़ को इनकलाब कहते हैं या इवन समझना शुरू कर देते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सब इनकलाब ही हों। काजी साहब ने भुट्टो साहब की मिसाल दी। डिपेंड ये करता है कि आप अपनी आइडियोलॉजी से खुद कितने मुखलिस हैं, आप अपने लोगों से कितने मुखलिस हैं। अगर ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं इनकलाब के। उसकी क्लासिक एग्जांपल आप जो है सोवियत इनकलाब की आप बात करें तो वो पूरी लीडरशिप, पूरी टीम, उनके साथ पूरा उनका जो अवाम थे वो उनके साथ थे, तो उन्होंने ज़ार्स को जो है उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी। भुट्टो साहब ने जब 60s में कोल्ड वार का टाइम था, उस वक्त सोशलिज्म एक नारा था, लोगों का एक रोमांस था, प्रोग्रेसिव लोगों का। उन्होंने उसको इस्तेमाल किया इक़्तिदार के लिए, और फिर आपने देखा कि बाय द टाइम वो इक़्तिदार में पहुँचे, वो जो उनके नज़रियाती साथी थे वो सारे मातूब हुए और सज़ावार हुए, और फ्यूडल्स जो थे जिनके ख़िलाफ़ ये
انقلاب کلیم کرتا تھا وہ پارٹی میں آ گئے جی. پھر اس کو جو ہے جو بھی اس کا انجام ہوا وہ آپ نے دیکھا. تو یہ بعض ملکوں میں جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ انقلاب کا نعرہ تو ضرور لگاتے ہیں لیکن وہ بظاہر دو کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں. تو وہ اسی لیے وہ ان کا ایجنڈا نامکمل رہتا ہے اور وہ عوام کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں سر آپ کو وینزویلا میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں وہاں پہ اب یہ ٹیسٹ کیس ہے جی. سب سے پہلے اگر وینزویلا میں امریکن ہیجمنی جو ہے وہ سیٹل ہوتی ہے تو اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ ایران ہوگا. اور اگر یہاں پر کیونکہ یہ ایک کانفلکٹس ہے اس میں ایران چین اور روس کا انٹرسٹ ہے اور الٹیمیٹلی یہ ریسورسز کی جو ہے وہ کنٹرول کی بات ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کو اس میں مکمل کامیابی نہیں ہوگی کیونکہ امریکہ اس وقت ایک ریسیڈنگ سپر پاور ہے. وہ اگرچہ ان کی ایسپائریشنز ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین کریں لیکن دنیا میں ڈائنامکس جو ہیں بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں اور امریکہ اپنی اکانومی اور اپنی جو انگیجمنٹس ہیں اس کی بنیاد پہ امریکہ مزید کسی ایسے بڑے چیلنج کا یا کرائسس کا جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا. ایڈونچرز کیے جا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے. ایک ہی وقت پر کئی ممالک کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں لیکن ساری جنگیں ایک ساتھ تو نہیں لڑی جا سکتی اور آپ بھی اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ وینزویلا کے بعد کس کی باری ہے. لیکن شہزاد حسین بٹ صاحب ابھی وینزویلا کا چیپٹر تو اوپن ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ وینزویلا کے پریزیڈنٹ نکولس میڈورو اور ان کی اہلیہ کو بھی لے گئے ہیں. کہاں لے کر گئے ہیں؟ بس اتنا بتایا گیا کہ لے گئے ہیں لیکن کہاں؟ آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیزے امریکی فوج نے ہفتے کی صبح وینزویلا کے دارالحکومت پر فوجی اہداف پر حملہ کیا. ٹرمپ صاحب نے سوشل میڈیا پر آپریشن کا اعلان کر دیا. اچھا کارروائی منشیات کی سمگلنگ اور غیر ملکی روابط کے اوپر یہ ساری باتیں تو یہاں تک مجھے سمجھ آ گئی. اب اس کے پیرلل دوسری سائڈ پر دیکھ لیں تو رشیا آ گیا. رشیا نے اس کو قابل مذمت قرار دے دیا ہے. ایران آ گیا. ایران نے بھی کہا ہے کہ جی بہت زیادتی ظلم زیادتی ہے. اب ایران اور وینزویلا ہیں کون؟ یہ دونوں سگے بھائی ہیں. ان کا آپس میں اتحاد ہے. دونوں امریکہ کے خلاف چل رہے ہیں. یعنی وینزویلا پہ کارروائی جیسی ابھی ایئر وائس مارشل صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے کہ اس کے بعد ایران کے اوپر بھی پھر یہ حملہ ہونا ہے کیونکہ وینزویلا اور ایران دونوں برابر دونوں بھائی ہیں. دونوں ممالک جو ہیں اور وینزویلا پر حملہ کرنے کا اشارہ دے کر امریکہ نے یہ ایران کو بھی کہہ دیا ہے کہ تگڑے ہو جو بھی میں آ رہا ہوں. اب اگلی بات یہ ہے کہ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وینزویلا کے اوپر حملہ جو کیا گیا ہے وہ تو کہہ رہا ہے نا ڈرگ ہے, وہ تو کہہ رہا ہے غیر ملکی روابط ہے, لیکن اصل سب سے بڑی بات میں جو سمجھتا ہوں کہ تیل کے سب سے بڑے جو ذخائر ہیں وہ وینزویلا کے پاس ہے. اب امریکہ دلچسپی رکھتا ہے اس میں, کیوں رکھتا ہے, کیا کہانی اور قبضے کا رسک وہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا, یا پھر یاد کریں وہی امریکہ جو سٹائل ہے سوشل میڈیا پہ ٹرمپ پہ ٹویٹر پہ میں آ کے ایکس پر آ کے میں بات کر دوں گا اور اس کے بعد پرانا ماڈل کیا تھا, کسی ملک پر میں پابندیاں لگا دوں, پابندیاں لگانے کے بعد میں اپوزیشن کو فنڈنگ شروع کر دوں, اپوزیشن کو فنڈنگ کے بعد میں وہاں کی فوجی قیادت میں درار ڈال دوں گا, وہاں لڑائی کرا دوں گا, تو خود ہی ملک جو ہے تتر بتر ہو جائے گا. اور آخری 3 لائنیں منیزے اگر آپ غور کریں تو امریکہ جو وینزویلا پر حملہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں نفسیاتی و سیاسی جنگ ہے. امریکہ جو ہے نا اب وہ اس طرح نہیں کھیل رہا کہ جی بم مار دیو, جہاز اڑا دیو, ڈرون مار دیو. نو, امریکہ کیا ہے وہ کر رہا ہے, باریک گیم کر رہا ہے. وہ لوگوں میں ملکوں کو لڑا رہا ہے اور ایک خوف کا ماحول جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے. اس خوف کے ماحول سے وہ اپنے مقاصد جو ہے وہ حاصل کرتا جا رہا ہے. آخری بات یہ ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ رشیا کا تو آ گیا, یہ چائنا کی جو ابھی تک خاموشی ہے نا, اس وقت جب آپ کا پروگرام چلتا ہے ابھی تک کوئی بات نہیں آئی, اور یہ وینزویلا سے سارا تیل جو ہے چائنا بھی لے رہا ہے نا, تو چائنا کی جو خاموشی ہے
وہ طوفان کا پیش خیمہ ہے اور ابھی تک یونائٹڈ نیشن کا ہنگامی اجلاس بھی طلب نہیں ہوا. لہذا یہ کہانی میری سمجھ سے باہر ہے, میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا کہ امریکہ یہ رائٹ سے کھا کے لیفٹ مار رہا ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں کر رہا, وہ رائٹ لیفٹ کچھ نہیں دکھا رہا, وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے اس کا جو اس نے 1953 میں کیا تھا CIA اور MI6 کے ساتھ, جسے آپریشن ایجیکس کہتے ہیں, اور میں نے پروگرام کا آغاز بھی وہیں سے کیا تھا. لیکن قاضی صاحب یہ کہانی تیل کی ہے منیزے, تیل ہے بس اور کچھ نہیں ہے. تیل کی ہی کہانی تھی شہزاد حسین بٹ صاحب. اور قاضی صاحب آپ مجھے بتائیں, آپ کو لگتا ہے یہ سوشلسٹ ورسز کیپٹلسٹ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ سمجھیں کہ میں بہت بڑے تھیوریٹیشین کے ساتھ بارسلونا میں ڈنر کر رہا تھا اور نیا نیا سوویت یونین کا نظام ہوا تھا. تو مجھے ٹیڈ گرانٹ کہتے ہیں, میں نے کہا جی اب کیا پرسپیکٹیو ہے؟ کہ انہوں نے کہا کہ اب سرمایہ داری کا زوال تیز ہو جائے گا, اور میں بڑا حیران تھا. اور میں نے پوچھا اچھا تو پھر یہ تحریکیں کہاں پھوٹیں گی, غریب دنیا میں یا ان کا فرسٹ ورلڈ میں؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں جین زی کیا کر رہی ہے. بنیادی طور پر اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پر ایک بہت بڑا فکری مغالطہ ہے کہ جی سیاسی اسٹیبلٹی آئے گی تو پھر معیشت ٹھیک ہوگی. ارے بھائی کون سی سیاست, چائنا میں تو سیاست ہی کوئی نہیں ہے, معیشت ہے, اس کے اوپر کمیونسٹ پارٹی کلیاں بیٹھی. تو بات یہ ہے کہ ایک مضبوط معیشت ہی سیاست کو درست کر سکتی ہے. اب پرابلم کیا ہے پوری دنیا کا؟ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت کوئی مانے نہ مانے نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ جو تھیچر کا تھا اور اس کا یہ ٹوٹ گیا, ختم ہو گیا. کلاس کولیبوریشن کا بھی اگر آپ ڈیپلی جائزہ لیں, ڈینمارک اور ناروے کے ملکوں کا جو کارل کارٹسکی کا ماڈل تھا وہ بھی ہل رہا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ امریکہ کی ٹوٹل جو ورک فورس مینوفیکچرنگ میں ہے وہ 4% رہ گئی ہے. یہ لیری سمر جو ہے ان کا ایک وزیر تھا, میں اس کی فکر دے رہا ہوں جو انہیں فرید ذکریہ کے پروگرام میں کہی. تو اب وہ جو اس کی گمشدہ برتری ہے وہ فوجوں کے ذریعے تو نہیں آئے گی, کیونکہ بیسیکلی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے کسی تہذیب کے پھیلاؤ کی, پیداوار کی, جو آج چائنا میں ہے. تو چائنا کا پھیلاؤ ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں ایک اور بھی نقطہ بتا دوں, جس طرح بٹ صاحب نے ذکر کیا, کچھ دن پہلے نیو یارک ٹائم میں ایک سٹوری تھی کہ 2027 میں انیکس کر لے گا اس کو تائیوان کو. تو آج تو رستہ کھل گیا. بیسیکلی آج ایک نیا اس نے رستہ کھول دیا اور چائنا 1 2 4 10 منٹوں میں اس کو انیکس کر لے گا. آپ کو یاد ہوگا وہ کیسے واپس گیا تھا ہانگ کانگ, جب یہ ڈیموکریسی کا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تھی, جب لیز ختم ہوئی ہانگ کانگ کی, تو ایک ہی ٹیلی فون کال گئی تھی کہ آدھے گھنٹے میں ہم ہانگ کانگ پہ قبضہ کر لیں گے. وہ چپ کر کے نیوے ہو کے نکل گئے. تو قبضہ کر لیا, ساتھ لے مجھے ایک بریک پر بھی جانا ہے. لیکن قاضی صاحب یہاں معاملہ صرف یہ دو لوگوں کے یا دو صدور کے آپسی معاملے کا نہیں ہے, یہ بات بڑھ چکی ہے اور یہ بات انٹرنیشنل پالیٹکس کی ہو چکی ہے, آئیڈیالوجی کی ہو گئی ہے, پرسنل انٹرسٹ کی ہو گئی ہے, اور اپنی سسٹینیبلٹی کے لیے ہر کام کرنے کی کوشش کرے گا امریکہ.